اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سے آگئی اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ تو آج کا جو سوال ہے اور جو اس کے حساب سے مشورہ ہے وہ آپ کو دینا چاہوں گا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی باتیں کچھ قانونی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، بس آپ کو آسان لفظوں میں ایک ایسے مسئلے کا حل بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آ سکے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ باقی جو قانونی چیزیں ہیں، نکتے ہیں، اس کو بعض دفعہ ہم زیادہ وہ نہیں کرتے، لیکن آپ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے مشورے کے ذریعے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج مطلب کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب نے جو ہے نا اپنا جو مکان ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں، وہ مکان انہوں نے کوئی تقریباً 1 مہینہ پہلے جو ہے نا وہ انہوں نے فروخت کر دیا تھا کسی کو، اور ایگریمنٹ بھی اس کا ہوا ہے، وٹنس وغیرہ گواہ وغیرہ بھی اس کے اندر ہیں، اور وہ اس کے اندر کوئی 2 مہینے کا ٹائم تھا کہ جی وہ بقایا رقم دے کے، تو انہوں نے کوئی 25 لاکھ روپیہ جو ہے نا کوئی بیانہ دیا ہوا تھا، تو باقی کوئی 1 کروڑ 10 لاکھ کا وہ کہتے ہیں کوئی سودا تھا شاید اس کا۔ تو وہ بہرحال وہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا، تو ایگریمنٹ کے کوئی 10ویں یا 11ویں دن والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو ان کی وفات ہو گئی اٹیک کی وجہ سے۔ تو ان کی اب تدفین وغیرہ بھی ہو چکی ہے، تو وہ ہمارے پاس آئے تھے اور کہنے لگے جی ہمارے آپ کے والد صاحب نے یہ گھر جو ہے یہ مجھے فروخت کیا تھا ہمیں، تو یہ ایگریمنٹ بھی یہ سب کچھ ہے، تو ہم نے ان کو اتنی 25 لاکھ پیمنٹ بھی کی تھی یہ وہ سب۔ تو اب ہم تو اس کو وہ بچا، وہ لوگ مجھے کہنے لگے کہ بھئی وہ تو ہمارے والد صاحب نے سودا کیا تھا نا، ہم تو اس کو نہیں بیچنا چاہتے، ہم تو اسی گھر میں رہتے ہیں، والد صاحب نے پتہ نہیں کس نقطہ نظر سے بیچا ہوگا، اس کا سودا کیا ہوگا، جو کچھ بھی ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ اظہار کیا کہ بھئی اب ہم اس کو دینا نہیں چاہتے نا، تو ہم نہیں بیچنا چاہتے۔ تو اب تو مطلب کہ میرے والد صاحب نے سودا کیا تھا، ہمیں کیا پتا اس کا۔ تو اب اس کے لیے آپ کے لیے جو مشورہ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے بھائی کہ اگر ایسی صورتحال کسی کے ساتھ بھی ہو، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ کے والد صاحب نے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، اور معاہدے کے مطابق 25 لاکھ روپے بھی لے لیے 1 کروڑ 10 میں سے، اور بقایا رقم جو تھی وہ ٹرانسفر کے ٹائم پہ دینا تھی۔ لیکن والد صاحب کی آپ کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، لیکن اپنے والد صاحب کے کسی بھی معاہدے کو، ایگریمنٹ کو عزت دینا، مقام دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، قانونی بھی اور شرعی بھی۔ دوسری بات، اب آپ کے دل میں اگر کوئی لالچ آ گیا ہے کہ 25 لاکھ روپے انہوں نے دے دیے تھے، تو اب ہم جو ہے نا کسی طریقے سے اس کو نہ ان کو بیچیں، اور وہ 25 لاکھ روپے بھی مطلب آپ اس کو استعمال کر کے جی وہ تو والد صاحب نے لیے تھے ہم نے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ میری بات کو صرف آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ایسی نوعیت ہے، اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے جو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 25 لاکھ دے دیے تھے، بقایا رقم لے اور میرے نام پہ ٹرانسفر کریں، تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارے والد صاحب نے کیا تھا، ہم اس کے پابند نہیں ہیں معاہدے کے۔ تو میں آپ کو قانونی طریقے سے یہ بتاؤں کہ جو طریقہ کار ہے، آپ کے والد صاحب نے جب وہ ایگریمنٹ کیا تھا، اس کی قانونی حیثیت ہے، اس ٹائم وہ اکیلے ہی مالک تھے اس پراپرٹی کے، جس کے اب آپ وارثان ہیں اب ان کے مرنے کے بعد، لیکن جب انہوں نے سودا کیا تھا اس مکان کے، وہ اکیلے مالک تھے، اور وہ اختیار رکھتے تھے اس کو فروخت کرنے کا۔ انہوں نے وہ اختیار استعمال کیا اور پراپرٹی بیچ دی، اس کے گواہ بھی موجود ہیں، ایگریمنٹ بھی موجود ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی حیل حجت کریں گے، کچھ بھی کریں گے، تو لامحالہ اگر وہ مجبور ہو کر عدالت میں بھی چلا جاتا ہے اور اسی بنیاد پہ کیس کرتا ہے کہ میں نے ان سے یہ خریدا تھا، اتنی پیمنٹ دی تھی، بقایا یہ تھی، اب اس کے ورثہ جو ہیں، وارثان جو ہیں، وہ اس سے انکاری ہیں اور وہ مجھے پراپرٹی میرے نام پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے والد نے معاہدہ کیا تھا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے بھی تو یقینی طور پہ وہ عدالت میں کیس کرے گا، اس کے اوپر ایک اسٹے بھی لے لے گا کہ بھئی جب تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو یہ پراپرٹی آگے پیچھے بک نہ سکے، ایک جو قانونی طریقہ کار ہے۔ اب وہ عدالت میں جب مقدمہ چلے گا تو یقینی طور پہ وہ آپ کو فریق بنائے گا اس کے اندر کہ جو فوت ہو گئے ہیں، جن کے ساتھ سودا ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، جن کے نام جو مکان تھا، ان کے بیوہ اور بچے یہ وارثان ہیں، تو جب وہ آپ کے خلاف کیس کرے گا تو آپ عدالت میں جائیں گے، تو اللہ معاف کرے، اب آپ وہاں پر جا کر ظاہر ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اپنے موقف، ہمیں جی نہیں پتا والد صاحب کو 25 دیے نہیں دیے، آپ اپنا کوئی بھی جھوٹا موقف اختیار کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو، آپ کے یہ موقف اختیار کرنے کے باوجود بھی عدالت نے اس ایگریمنٹ کو بھی دیکھنا ہے، گواہوں کو بھی دیکھنا ہے، پیمنٹ دینے کے انداز کو بھی دیکھنا ہے، سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد عدالت نے فیصلہ کر دینا ہے۔ بعد میں جا کے ایک پروسیجر کے بعد آپ تھوڑا لنگر آن کر سکتے ہیں، تو طوالت دے سکتے ہیں یا اس کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں فیصلہ یہی ہونا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے بقایا رقم وارثان وصول کریں اور یہ پراپرٹی اس کے نام پہ ٹرانسفر کریں، وہ پراپرٹی بذریعہ عدالت ٹرانسفر ہو جائے گی، اس لیے کہ قانونی طور پہ وہ حق رکھتا ہے۔ جب بیچا گیا تھا تو وہ مالک تھے، آپ مالک اس ٹائم نہیں تھے، تو لہذا وہ جو معاہدہ ہے وہ قانونی ہے۔ تو لہذا میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا بھائی کہ اس کو بھی پریشان کرنے کے بجائے
اور کسی بھی جھنجھٹ میں جانے کے بجائے جھوٹے حلف اٹھانے کے بجائے کہ عدالت میں اگر آپ موقف غلط اختیار کریں گے تو جھوٹا حلف بھی تو اٹھانا پڑے گا نا. تو آپ اپنے والد صاحب کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں گے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کا کیا ہوا ایک فیصلہ اور ان کے بیچی ہوئی ایک چیز اور آپ ان کا خیال نہ کریں اور ان والد صاحب کے نام کو عدالتوں میں بھی خراب کریں. اور جناب ایک پراپرٹی کے لیے آپ کو زیادہ اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے زور سے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے والد صاحب نے سودا کیا تھا اور آپ جانتے بھی ہیں یہ بات. اب جب آپ نے مجھے ساری بات بتائی ہے میں سمجھ گیا کہ آپ سب جانتے ہیں. تو جب آپ سب جانتے بھی ہیں کہ وہ 25 لاکھ روپے والد صاحب نے بھی وصول کیے ہوئے سارا کچھ ہے تو بھائی بہتر یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس سے بقایا رقم جو ہے وہ لیں اور سارے کے سارے جو بیوہ اور بچے ہیں آپ اس کے نام پہ جناب اس کو وراثت نامہ بنا کے کہ یہ اس کے ورثہ ہیں تو جہاں پر بھی ٹرانسفر کی ضرورت ہے جا کر اس پراپرٹی کو اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں. آپ کے والد صاحب جو ہے نا وہ بھی سکون میں ان کو بھی وہاں پر سکون ہوگا ان کی روح کو بھی اور آپ کو بھی اطمینان ہوگا. نہیں تو مقدمے کی طوالت کو آپ اختیار کر لیں گے لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا وہ شخص پھر مقدمہ جیت جائے گا. تو اس ساری اتنی تکلیف کا اتنے مسئلے مسائل کا آپ اپنے لیے گناہوں کا بوجھ اکٹھا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو حق اور سچ بات یہی ہے کہ آپ کے والد نے بیچا تھا آپ ان کے فیصلے کا احترام کریں اور اس پراپرٹی کو جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیں. کیونکہ ہاں البتہ اگر وہ شخص جس نے یہ خریدی ہے پراپرٹی معاہدے کے مطابق اگر وہ خلاف ورزی کرتا ہے معاہدے کے مطابق وہ اس پہ پورا نہیں اترتا معاہدے کی کسی بھی شک کے تحت آپ کینسل کر سکتے ہیں اگریمنٹ. اگر وہ کوئی ایسی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ اس صورت کے اندر حق بجانب ہیں کہ جی ہمارے والد نے بیچا تھا سب کچھ ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی جس کے تحت اب ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اس کو دیں. اگر کوئی ایسی شکل ہو جائے اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے نام ٹرانسفر کروائیں نہیں تو کل بذریعہ عدالت میں یہ ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا مشورہ تھا آپ کو دیا ہے باقی آپ جیسے مناسب سمجھیں. السلام علیکم.